اطمینان سے بیٹھیں، میں 5 منٹ صرف لوں گا. میں نے 1 سال میں دوسری دفعہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. پچھلے سال عید میلاد النبی پہ میں نے حافظ جالندھری علی صاحب کا شاہ نامہ اسلام سے کچھ اقتباس پیش کیے تھے جن کو آپ لوگوں نے بڑا سراہا تھا. آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے ہجرت کے بعد اس کے واقعات بیان کرتا ہوں. میرے ساتھ رہیے گا. یہ نعت نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے، تو نعت کے ضمن میں یہ نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو پہلے مدینہ کی ہم نے سنا ہے بچیاں دب بجا کے استقبال کر رہی تھیں، جس سے ہمارا میلاد منانا بھی ثابت ہوتا ہے. میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی. جوانوں پیر و مردوں سراپا چشم بیٹھے تھے. ہم بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے تھے. اب استقبال کو دوڑے ہیں نجار سچ سچ کے، بڑھے انصار بن کر اونچے ہتھیار سچ سچ کے. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نورانی غبار، آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناخاص سوار. آخر فضا میں بس گنی توحید کی آواز تکبیریں، یہ تکبیریں ہیں باطل کے گلوں پر بند شمشیریں. مہاجر پیچھے چلتے تھے، مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے، سر بکف ہو کر کھڑے تھے راہ میں انصار، ہر سو صف بصف ہو کر. در و دیوار استازا ہوئے تعظیم کی خاطر، زمین کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر. مسلمان بیبیاں گھر کی چھتوں پر، مسلمان بیبیاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر نظر سے چومتی تھیں عصمت دامان پیغمبر. زباں پہ اشرف البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں دائیے اللہ دعول کی دعائیں تھیں. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ یہ ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی سے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. اب آپ شوق میزبانی ملاحظہ کیجئے. رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زبان سے خیر و برکت کی دعا لیتے ہوئے گزرے. ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی میزبانی کا، تمنا تھی شرف بخش محمد مجھ کو مہربانی کا میزبانی کا. ہر ایک مشتاق اپنی قسمت آزماتا تھا، بسط آداب و منت راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا. بہت ہی کشمکش تھی اشتیاق میزبانی کی. نبی نے اس عقیدت کی نہایت قدر دانی کی. کہا تم سب میرے بھائی ہو، آپس میں برابر ہو. توانگر وہ ہے جو زہد و تقوی میں توانگر ہو. الہام جامع سے تا قیامت کو مگر میں نے خدا پر چھوڑ رکھا ہے کہ ناخے کو فقط اس کی رضا پہ چھوڑ رکھا ہے. یہ اس اونٹنی کی بات ہو رہی ہے جو حضور داخل ہو رہا ہے، ناخا اونٹنی کو کہتے ہیں. سبھی پیارے ہو تم، ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے. جہاں ناخا ٹھہر جائے وہیں میری اقامت ہے. رکی ایک بار کی ناخا بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت تھے حضرت ایوب انصاری. پڑی تھی ایک جانب کچھ زمین ویرا و افتادہ، مشیت تھی اسی کو پاک کرنے پر کریں آداب. تھے وارث تو ہی بچے داغ تھا جن پر یتیمی کا، انہی کے حال پہ سایہ ہوا ابر کریمی کا. یہیں وہ فرش تھا ملنا تھا جس کو عرش کا پایا. نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں یہ زمین تم بیچنا چاہو تو ہم لے لیں، جو قیمت مانگو ہم دے کر تمہیں دام و درم دے دیں. وہ بولے نظر ہے حضرت نے نامنظور فرمایا. وہ بولے نظر تو حضرت نے نامنظور فرمایا. انہیں ابو بکر کے ہاتھوں سے پورا دام دلوایا. یہ افتادہ زمین ہے سجدہ شوق اس دن سے، یہیں تسکین پاتی ہے نگاہ شوق اس دن سے. مسجد نبوی تھی یہ. صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری. فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو. ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رخصت کو. ہماری منزل کل خانہ راما جن باشد، ہمایوں کشور کانا عرصہ راش شے باشد. ابو ایوب کے گھر میں حبیبی کبریا ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے.
ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، یہ آزادی لگا تبلیغ کرنے کی صلح کی بادی، بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو در اللہ پر لایا، یہاں آتے تھے غیر اللہ سے رشتہ توڑنے والے، صدائے آخرت پر جب دنیا چھوڑنے والے، زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آئے، نبی کے دامن رخصت میں آرام و سکون پانے، کوئی ترکی کوئی نازی کوئی حبشی کوئی رومی، کوئی ترکی کوئی نازی کوئی حبشی کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیر سایہ دامان معصومی، تھے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان و وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم ایک اخوت کا، تماشوں رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے، فسادوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق وحدت نے، مسلمان تھے کہ زہد و رکوع کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، تجارت اور زراعت یا دعائیں یا مناجاتیں، مشقت کے لیے دن تھے اور عبادت کے لیے راتیں، یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی سے، نہایت آشتی سے امن سے صلح اور صفائی سے، ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے، خدا پر تھی نظر سب کی خودی کا دم نہ بھرتے تھے، نبی کا حکم اور قرآن دستور العمل ان کا، صداقت بن گئی آئینہ ظاہر اور باطن کا، صدائے مولانا صاحب آپ سے مخاطب ہوں، ضیاء حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، ضیاء حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستاں بن کر مدینہ بن گیا یثرب۔ بہت بہت سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ظفر خان صاحب، انہوں نے بڑی محنت سے اسے تیار کیا تھا۔